یہ نعمت اللہ کے لیے بھی ہوگا ہیوج بجٹ. نعمت اللہ صاحب نے لگایا اور جتنے پروجیکٹ آپ مجھے نعمت اللہ صاحب نے کام کیا اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. آپ کل مجھے کہیں گے کہ میں جماعت اسلامی کا وکیل. اس میں ایک اہم بات یہ نعمت اللہ صاحب نے وکیل تو آپ ہو سکتے ہیں, جماعت اسلامی کے وکیل تو آپ ہو سکتے ہیں. میں نے جماعت اسلامی نے ملاقات کرائی ذوالفقار مرزا صاحب سے. ڈاکٹر صاحب نے, ہاں جی, ڈاکٹر پرویز نے, میرے بہت پرانے دوست ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں نا وکیل ہو سکتے ہیں نا جماعت اسلامی کے, آپ کی ملاقاتیں کرائی. انہوں نے وضاحت کی کہ ذوالفقار مرزا منسٹر تھے, انہیں ضرورت نہیں تھی ملاقات کروانے کی, اور ذوالفقار مرزا جیل آ سکتے تھے اور آفاق احمد سے مل سکتے تھے. انہوں نے نہیں کرایا. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, ڈاکٹر پرویز کو کیا ضرورت تھی؟ ذوالفقار مرزا خود رابطہ کر سکتے تھے, انہوں نے خود رابطہ کیا. شروع کے 3 سال نہیں کیا نا, اس لیے پوچھ رہا ہوں. نا میرے رابطے میں اس وقت انہوں نے پیغام تو نہیں پہنچوایا تھا کہ بھائی مجھ سے ملنا چاہو گے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. میرے ذوالفقار مرزا جیل کا منسٹر اگر جیل کا وزٹ کرے گا تو کیا قیدی منع کرے گا؟ افاق احمد تو کہہ سکتا ہے نا کہ میں آپ جیسے آدمی سے نہیں ملوں گا. افاق احمد تو کہہ سکتا ہے. جیل کے منسٹر کو میں کیوں منع کروں گا؟ لیکن جب مجھ سے ملاقات ہوئی ہے ظاہر جیل کا منسٹر ہوتے ہوئے وسیم اختر ملنے آتے تو مل لیتے. میں ملنا پڑتا, خوشی سے مل لیتے. خوشی سے نہیں ملتا, ملنا پڑتا, اس لیے کہ مرزا سے خوشی سے ملے. جیل کا انہوں نے جس طرح مجھ سے بات کی اور مجھے جس طرح جو ان کے معاملات تھے اس سے مجھے اگر یہ لگا کہ ہاں یہ شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے. اچھا پھر مجھے ایک بات بتائیں, تو یہ بھوکے ننگے صرف الطاف حسین کے اباء و اجداد تھے؟ افاق احمد کے اباء و اجداد نہیں آئے تھے بھوکے ننگے یہاں سے؟ تمام لوگ اگر دیکھیے کسی کو اگر تضحیق کرنے کے لیے آپ بھوکا ننگا کہیں گے تو ظاہر برا لگے گا. تضحیق نہیں ہوئی. یار میں مہاجر قوم کو نہیں کہا, آپ لوگ کیوں اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب تم لوگ سندھ آئے تھے بھوکے ننگے تو اس سندھ نے تمہیں ویلکم کیا تھا. تو کون آئے تھے سر؟ میری بات سن لیجئے, آپ کی اس گفتگو سے مہاجر عوام میں مزید اشتعال پھیلے گا. خدا کا خوف کیجئے. اس شخص نے وضاحت کی. نہیں میں اشتعال نہیں پھیلا رہا, میں صرف ایک چیز ڈٹرمن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بیان کے بعد. اچھا ایک سوال کر لوں میں, پھر آپ جواب دیجیے گا. مجھے پہلے سوال کا جواب تو دینے ان دونوں کو کلب کر کے میرے پہلے سوال کا جواب تو دینے دیجیے. ایک سوال یہ ہے, جب ایک شخص وضاحت کر رہا ہے اور اس شخص نے بعد میں وضاحت کی کہ یہ بات مجھ سے جس طرح منسوخ کی گئی ایسا نہیں ہے, میں مہاجر قوم کا احترام کرتا ہوں, مہاجر قوم کی عزت کرتا ہوں, مہاجر قوم سے اگر میری کوئی دشمنی ہوتی تو میرے خاندان کے لوگوں کی شادیاں مہاجر خاندان میں نہیں ہوتی, میں مہاجر خاندان سے بیٹی بیاہ کے نہ لاتا. یہ ساری باتیں اس شخص نے کہیں وضاحت کی. اس کے بعد اس کوئسچن کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف منافرت پھیلانا ہے نا. یہ جو بات ہے, اگر معافی مانگنے سے یا پھر یہ ایکسپلینیشن کرنے سے بات واضح ہو جاتی. مجھے ایک بات بتا دینا, اس بیان کے بعد پورے کراچی میں ہمیں نظر آیا کہ لوگوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے, لوگوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا. لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا. آپ نے نہیں دیکھا لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا. لوگوں نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا. اس بات سنیں نا. اور اس کے بعد, اسی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب بدین سے وہ واپس کراچی آنے لگے تو آپ کی پارٹی نے استقبال کیا ذوالفقار مرزا کا. ذوالفقار مرزا میرے استقبال کے لیے آنا چاہتے تھے. اگر وہ میرا استقبال کر سکتے ہیں تو میں اپنے دوست کا استقبال کرنے کے لیے نہیں بھیجوں گا. آپ نے ان کی قوم کو کچھ نہیں کہا, انہوں نے آپ کی قوم کو کچھ کہا. میں نے سندھیوں کے لیے یہ کہا کہ سندھی اپنے آپ کو سندھی لیڈران قوم پرست کہتے ہیں لیکن قوم پرستی کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ بہاری نہ کھپے کے نعرے ضرور لگاتے ہیں لیکن کبھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا کہ ان بہاریوں کی تعداد 6 لاکھ تھی. لیکن آج پورے پاکستان سے جو یہاں 50 لاکھ کا انفلکس ہوا اس کو روکنے کی کسی نے بات نہیں کی. یہ قوم پرستی ہے. مشرف اپنی پی ایم ایل کیو کو نہیں جتوا پایا, متحدہ کو جتوا گیا. متحدہ قومی امور کو کراچی میں جتوانا آسان تھا. الطاف حسین کامیاب ہوئے, افاق احمد نہیں ہوئے. الطاف حسین سمارٹ تھے, افاق احمد نہیں سمارٹ تھے. اس کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے کہ آپ کی اس بات سے میں ایگری کر لیتا ہوں. بغض ایم کیو ایم میں آپ کسی کو بھی کریڈٹ دینے کو تیار, مطلب کہ ایم کیو ایم کو کریڈٹ نہ ملے باقی دنیا میں کسی کو بھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ الطاف کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں اس بات پہ مرزا صاحب کے سٹیٹمنٹ پر. الطاف کے لوگوں نے باقاعدہ دہشت گردی کی ہے. سر جی کیونکہ تعلقات بڑے خراب ہو گئے تھے اور حالات بڑے خراب ہو گئے تھے, اس لیے ہم نے خود نے ٹھانی کہ ہم جاتے ہیں اردو اسپیکنگ ایریاز میں, لوگوں سے کمنٹس لیتے ہیں اور سندھی اسپیکنگ ایریاز میں بھی. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ مرزا صاحب سندھی اسپیکنگ ایریاز کے ہیرو نکل کے آئے. بٹ اردو اسپیکنگ ایریاز میں اب میں نے جو کیا وہ تو سر آپ مانیں گے نا کہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہوا. میں نے جو کیا وہ آپ مانیں گے کہ وہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہو رہا تھا, وہ متحدہ نہیں کرا رہی تھی, وہ الطاف حسین صاحب کے حکم پہ نہیں ہو رہا تھا. وہ ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پکا قلعہ, جس سے آپ کی بھی ہمدردیاں ہوں گی جو اردو بولنے والوں سے ہوا ہے. ہے سر ہمدردیاں آپ کی؟ یہ باہر جو لوگ کھڑے ہوئے یہ میرے کارکن تو نہیں ہیں. نہیں سر یہ آپ کی کارکن نہیں ہے, میری ٹیم ہے. نہیں, آپ باہر جو لوگ کھڑے ہوئے, جو آپ جہاں جس علاقے سے انٹر ہوئے, آپ کو کہیں کارکن کا بیچ تو نظر نہیں آ رہا نا. میں نے غور کیا ہوا ہے. آپ جائیں گے پوچھیں گے, ظاہر ہے کہ وہ اگر میرے ساتھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں, آپ یہ کہیں کہ عوام دیکھیے کیا بات کر رہی ہے. آپ جس علاقے میں سر جی میں جب کر کے گیا ہوں, میں کسی کو بتائے بغیر گیا ہوں پکا قلعہ میں, پھر میں نواب شاہ گیا ہوں. اب وہاں تو گن پوائنٹ نہیں چلتا نا, میں پھر سکھر گیا ہوں. میں نے آپ سے میں نے جو آپ سے ایک دفعہ سن لینا, پھر جواب کس چیز کی. ایک دفعہ سن لیں کہ لوگوں نے کیا کہا پکا قلعہ میں, ایک دفعہ سن لیں کہ لوگوں نے کیا کہا نواب شاہ میں, اردو بولنے والوں نے, اور ایک دفعہ ذوالفقار مرزا کی مخالفت کی,
نہیں اس سندھی ایریاز میں حمایت کی. اور یہ بھی صحیح الطاف حسین صاحب کے بارے میں کیا کہا؟ الطاف حسین کے بارے میں بھی اچھے ریمارکس پاس کیے. تو کیسے گن پوائنٹ پہ کیے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ انہیں مس گائیڈ یعنی آپ کے لوگوں نے آپ ان کا موقف بیان کر کے جو عوام کو بتایا, آج میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں وہ بتائیے, اس کے بعد بھی کمنٹس لیجئے گا جا کے. ٹھیک ہے میں لوں گا, پہلے آپ یہ کمنٹس دیکھ لیں. ہاں جی, یہاں پہ جو سندھی مہاجر ساتھ ساتھ رہتے ہیں آپس میں, بھائی چارہ میں آپس میں, اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں, یہ کیوں نہ اتفاقی کر رہے ہیں, کیوں اتنا اختلاف پھیلا رہے ہیں, کیوں آپس میں ایک دوسرے کی رنجشیں پیدا کر رہے ہیں؟ اس طرح تو نہیں آپ چاہیے کس کو نا. ووٹ دیتے ہیں؟ ہم تو ظاہر ہے ہم تو ایم کیو ایم کو دیتے ہیں. ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب نہیں پھیلاتے پھر یہ لسانیت؟ نہیں, الطاف حسین بھائی نے تو آج تک ہمیں ایک ہونے کا سبق دیا, ایک ہونے کا درس دیا. انہوں نے کہا ہے پیار محبت کا سبق دیا انہوں نے کہ آپ نہ مہاجر و سندھی سب بھائی بھائی ہیں, آپس میں ایک ساتھ محبت کے ساتھ. ذوالفقار مرزا جدھر ٹی وی پر آئے تو کہتے ہیں کہ مہاجر ننگے وہ کیا آئے تھے, ہم تو سب مل کے رہنا چاہتے ہیں, سندھی مہاجر ہم سب بھائی بھائی ہیں. لیکن ذوالفقار مرزا نے یہ بات بہت غلط کی. کاشو آباد میں ہماری بھتیجی خود جا رہی ہے شادیوں پر 19 تاریخ. میرا بہنوں ہی خوش ہو جو ہے نا, سندھی میں اچھی رہتی ہے, سندھیوں میں ہم نے اپنے بھتیجی دی بھی اچھی رہتی ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے رہتے ہیں سندھی. کوئی تکلیف نہیں ہے, ہمیں کوئی بات نہیں. نام دینے والا جو مہاجر کا نام جو دیا نا وہ ہمارے الطاف بھائی نے ہمیں دیا ہے, نہیں تو ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. اب آپ نام دیا ہمارے الطاف بھائی نے دیا, اور اب وہ خواتین کو نہیں معلوم, خواتین بھول چکی کہ انہوں نے مہاجر لفظ کو ختم کر کے متحدہ قومی موومنٹ بنائی. اب یہ مہاجر یہ ووٹر خوش ہے نا, نہیں, میں وہ چاہتا ہے کہ متحدہ ایکسپینڈ کرے, ملتان میں جلسے کرے, لاہور میں کرے. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھول گئے یا انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ مہاجر لفظ ختم کس نے کیا. مہاجر لفظ کو دفن کر کے, اگر ان کی محرومیت ختم ہو گئی اور وہ بھول گئے تو اس میں کیا خامی ہے؟ ختم ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوتا, ہمارے ساتھ جو برائیاں ہوتی تھی, ہمارے ساتھ جو ڈسکریمنیشن الطاف بھائی نے وہ ختم کر دی. وہ کہہ رہے ہیں الطاف بھائی نے ختم کر دی. الطاف بھائی اگر اپوزیشن میں آنے کے بعد اگر ان تمام محرومیوں کا, جن محرومیوں کی بنیاد پر اس نے مہاجر عوام سے یہ درخواست کی تھی, اپیلیں کی تھیں, مجھے ایک گھر سے ایک بیٹا چاہیے, اور لوگوں کو شہید کروایا, اس نے قتل کروایا, مجھے ایک گھر سے ایک بیٹا چاہیے, وہ مہاجر خاندان الطاف سے پوچھیں گے کہ تم نے حکومت میں رہتے ہوئے کیا محسوری نے مشرقی پاکستان کو لانے کی کوشش کی؟ میری عرض سن لیجئے, وہ خاندان پوچھیں گے جن کے یہ 1200 خاندانوں کو یا 2000 خاندانوں کے مسنگ پرسن کی یہ رونا گاتے ہیں. گورنمنٹ میں کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مشرف کا پورا دور گورنمنٹ میں گزارا, پیپلز پارٹی کا پورا دور گورنمنٹ میں گزارا, کہاں ہے مسنگ پرسن؟ اب اس پہ بھی اگر کہاں ہے اگر اس پر بھی رپورٹر مطمئن ہے تو اس پر بھی اگر ووٹر مطمئن ہے تو میں کیا کروں؟ میں ووٹر کے مطمئن کی بات نہیں کر رہا, اطمینان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ووٹر کو گمراہ کیا گیا, ان کو حقائق بتائے. سر بات سنیں نا, میں تو حقائق بتائی. میں تو نیوٹرل گیا, وہ کہتے تھے ایک منٹ, میں تو نیوٹرل گیا, وہ کہتے تھے کہ آفاق احمد ہمارا لیڈر ہے, اس نے ہمیں مہاجروں کا نام دیا. انہوں نے تو الطاف حسین کا کہا, آپ کا نام لے دیتے. میں آپ کو نواب شاہ کی کمنٹ سنا ہے, میں نواب شاہ گیا اردو بولنے والے ایریا میں اس وقت ظاہر ہے کہ الطاف کے ساتھ کام کر رہا تھا. نہیں سر, یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی کی بات نہیں, میں تو ابھی سپٹمبر میں کر کے آیا ہوں. سپٹمبر میں ہم تو اس وقت ہی ڈیسائیڈ کیا نا, لفظ تو اس وقت چنا, انتخاب اس نام کا تو اسی وقت ہوا. ظاہر ہے اس وقت الطاف اس کے بعد انہوں نے متحدہ کہہ دیا نا اسے, تو یہ کہہ دیتے کہ ہمیں تو مہاجر رکھا ہوا ہے آفاق نے. الطاف حسین کے اس اقدام کے بعد ہی آفاق احمد نے انتخابات کے اندر 2 سیٹیں نکالی تھیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ سے نمبر آف ووٹ, ریزنیبل نمبر آف ووٹ حاصل کیے تھے, جبکہ ہمارے پاس بہت سارے علاقے سے تھے جہاں ہم جا ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ تبدیلی کیا الطاف حسین کی اس اقدام کا نتیجہ نہیں؟ دیکھیں نا, آفاق احمد کو لوگوں نے اگر آفاق احمد کی اتنی پریزنس ہوتی تو 2002 میں جب لوگوں نے متحدہ کو نہیں ووٹ دیے تو آفاق کو دیتے, ایم ایم اے کو نہ دیتے. اتنے اور اتنے پہ مت جائیے. یہ دیکھیے کہ الطاف حسین سے اختلاف کرنے کے بعد اگر آفاق احمد نے کہیں کوئی سیٹیں گین کی, کوئی نمبر آف ووٹ گین کیے, کچھ عوام کی ہمدردیاں حاصل کی, تو یہ گریجولی عمل ہے. اس کا مقصد یہ کہ الطاف حسین کے اس اقدام کو گریجولی لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. 2002 میں الطاف حسین کو, ایم کیو ایم کو کچھ کانسٹیٹوئنسیز میں مار پڑی, ایم ایم اے کے ہاتھوں, ایک میں آپ سے مار پڑی. 2008 آئندہ پڑے گی سر, 2008 میں اور مضبوط ہو کے ابھرے ہیں. اس سے زیادہ آئندہ پڑے گی. دیکھیے اگر حکومت کی بیساکھیوں کے اوپر اگر حکومت, یہ لوگ لیڈر کہہ رہے ہیں, تمہاری مار کیسے پڑے گی؟ کون؟ عوام ہے. عوام, تمام کی تمام عوام ایک ساتھ نہیں ہوتی. ووٹ تو عوام دیتی ہے, تو بہت سارے لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں. نواب سے دکھائے ذرا, نواب سے دکھائے, نواب سے دکھائے. اگر آپ پرٹیکولر ان کانسٹیٹیوئنسیز کے اندر جہاں الطاف کے لوگ یونٹ لے کے بیٹھے ہیں, آپ جا کے وہاں انٹرویو. میں کسی کو نہیں بتا کے گیا تھا, آپ ٹرسٹ کر لیں مجھ پہ, میں کسی کو نہیں بتا کے گیا تھا, میں اچانک گیا, میں نے انٹرویو. یہ تاثر ان انٹرویو سے اگر آپ قائم کرنا چاہیں کہ لوگ الطاف حسین کی حمایت کر رہے ہیں,
تو الطاف حسین جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ سیٹوں میں کراچی سے میدان نے ہمیں کوئی ایسا جو نا یہاں پر ہمیں کوئی نہیں دیا ہے کہ بھئی آپ جو نا اس طرح کی گفتگو کرو اور لسانیت پھیلاؤ. سب اپنی جگہ نہیں لسانیت پھیلا رہے. الطاف حسین صاحب یا ایم کیو ایم اپنی جگہ اور مرزا اپنی جگہ. متحدہ ہے جو آل پارٹیز جو ایک متحدہ بنی ہے, پہلے یہ ایم کیو ایم تھی, اب جو متحدہ ہے سب جماعت سندھی بھی اس میں شامل, پنجابی بھی شامل ہیں. یہاں نواب شاہ میں کوئی سندھی ہے جو متحدہ میں شامل ہے؟ کافی ہیں, کافی بہت لوگ ہیں. نواب شاہ میں ایسے سندھی لوگ ہیں جو متحدہ میں شامل ہیں. متحدہ اسی طرح اون کرتی ہے جس طرح ان اردو بولنے والوں کو کرتی ہے. جی بالکل کرتی ہے. کبھی کوئی احساس نہیں ہوا آپ کو کہ آپ تو پنجابی ہیں جی؟ نہیں جی نہیں, کبھی نہیں. ایسی جماعت سے ہے جو ایک مزدوروں کی اور چھوٹے طبقے کی جماعت ہے. اب اس میں آپ نے جو شروع میں مجھے کلپ دکھایا, میں نے کہا تھا کہ لسانیت متحدہ بھی تو پھیلاتی ہے, انہوں نے کہا نہیں پھیلاتی. نہیں اس نے کہا کہ ہمیں متحدہ نے نہیں کہا کہ ہم ایسا کہیں. نہیں وہ بھائی دوبارہ سنا ہے افاق احمد صاحب کو, آپ نے غلط ڈرائیو کر لیا. دوبارہ سنا ہے جی افاق احمد صاحب کو کامنٹ, انہوں نے کہا کہ جس طرح کے کامنٹ ہمیں کبھی نہیں کہا متحدہ نے کہ ہم اس قسم کی باتیں کریں یہاں پر. متحدہ کس کو کہے گی؟ میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں, مطلب کوئی وابستگی ہے اس پر. ووٹر ہے نا, ووٹر ہے, وہ کہہ رہا ہے میں ووٹر ہوں متحدہ کا. اسی کون سے کہے گا نا متحدہ کے بندے. ووٹر میں فرق ہوتا ہے. تھوڑا پیچھے اور پیچھے کریں جی, اور پیچھے تھوڑا اور پیچھے کریں, تھوڑا اور پیچھے کریں. واپس کیجئے. میرے سوال میں لکھا ہوا تھا کہ کیا متحدہ بھی نہیں پھیلاتی لسانیت؟ میں نے سوال کیا تھا, اب سنائے جی. متحدہ نہیں ماجروں کی بات کرتی ہے. میدان نے ہمیں کوئی ایسا جو نا یہاں پر ہمیں کوئی نہیں دیا ہے کہ بھئی آپ جو نا اس طرح کی گفتگو کرو اور لسانیت پھیلاؤ. میں نے کہا متحدہ بھی لسانیت نہیں پھیلاتی, انہوں نے کہا نہیں. مطلب بند کریں جی, ایک منٹ بند کریں بس. ہاں جی. دیکھیے اس قسم کے چند کلپس سے جو ہے وہ یہ تاثر قائم کرنا کہ جناب متحدہ کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے خود کہا کہ متحدہ نے کراچی میں نواب شاہ سے سیٹ نکالی ہے متحدہ نے ماضی میں, کراچی میں بھی تو لوز کی اس نے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں. میں مطلب آپ ایک مطلب آپ میرے ہی آرگیومنٹ میرے اوپر لے کے آ رہے ہیں. میں بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ گن پوائنٹ میں لیتی ہے تو یہ لوگ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, اور متحدہ کیوں آ رہی تھی ایم سے؟ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے دہشت گردی کر رکھی ہے, جو شہر کو یرغمال بنا رکھا ہے, اس میں گریجولی لوگ ان کو اگر اس شہر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں وقت لگ رہا ہے, لیکن سیٹیں لی لوگوں نے. آپ نے تسلیم کیا کہ کراچی سے متحدہ کی سیٹیں کم ہوئی. 2002 کا الیکشن سامنے ہے نا سر, ایم اے کو ملی نا, بٹ ایم اے کو کیوں ملی, افاق کو کیوں نہیں ملی؟ ہم نے بھی لی سر, ایک ہی لی نا, وہ پہلے بھی لے چکے ہیں. نیشنل اسمبلی کب لی ہم نے؟ پہلی مرتبہ. یاد ہے نا آپ کو بائی الیکشن؟ نہیں, بائی الیکشن کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. پھر لڑے کیوں تھے؟ پھر متحدہ کا اس کو آپریشن ہو رہا تھا, آپ نے لڑ لیے 3,000 ووٹ لے کے اسمبلی میں. متحدہ قومی موڈ نے بائیکاٹ کیا تھا, ہم اس کو ریلائز کر رہے ہیں نا, اسی لیے ہم نے کہا ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. 2008 میں وہ مخالفت کیوں نہیں نظر آئی؟ 2008 میں اگر شہر دوبارہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں, اگر گورنمنٹ کی مشینری کو استعمال کر کے اگر دوبارہ یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی تو ظاہر ہے اس کا ریزلٹ. گورنمنٹ کس کی تھی؟ مشرف کی. گورنمنٹ مشرف کی تھی. مشرف کو ضرورت تھی الطاف کے ووٹوں کی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. بالکل درست, گورنمنٹ مشرف کی. مشرف اپنی پی ایم ایل کیو کو نہیں جتوا پایا, متحدہ کو جتوا گیا. متحدہ قومی موومنٹ کو کراچی میں جتوانا آسان تھا, اس لیے کہ یہاں پر ان کے پاس اسلحہ تھا, ان کے پاس طاقت تھی, ان کو حکومت کی سرپرستی صرف چاہیے تھی, حکومتی مشینری کو کرنا کچھ نہیں تھا. 2002 میں کیوں مشکل تھا؟ کیونکہ آپ نے کہا آپ مشرف کو ریسپانسبل قرار دیتے اپنی تباہی کا. مشرف صاحب کے اس زمانے میں حکومت بنانے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. بنانے کے لیے ان کو ضرورت تھی, انہوں نے اس کے بعد کیا. اس کے بعد ان کو ایل ایف او میں ان کی ضرورت تھی, انہوں نے ان کی سرپرستی کی, جس کی وجہ سے انہوں نے بدماشی کی. الطاف حسین کامیاب ہوئے, افاق احمد نہیں ہوئے. الطاف حسین سمارٹ تھے, افاق احمد نہیں سمارٹ تھے. اس کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے کہ آپ کی اس بات سے میں ایگری کر لیتا ہوں. بغض ایم کیو ایم میں آپ کسی کو بھی کریڈٹ دینے کو تیار, مطلب کہ ایم کیو ایم کو کریڈٹ نہ ملے, باقی دنیا میں کسی کو بھی. یہ اب میں اگین اس سوال پر آ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا جس آبجیکٹو کو آپ سب لوگ لے کے چلے تھے کہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور مہاجروں کے ساتھ بڑے مسائل ہیں, آپ یہ کیوں نہیں ماننے کو تیار کہ الطاف حسین صاحب اس مقصد میں کامیاب ہوئے لیول پر اردو بولنے والی جماعت متحدہ کا جو ووٹ ہے وہ حکومت کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی چیزوں پر بارگین کرتے ہیں, شہر کے تحفظات کا خیال کرتے ہیں, اپنے اردو بولنے والوں کے تحفظات کا خیال کرتے ہیں. الطاف حسین کامیاب ہوئے, افاق احمد نہیں ہوئے. الطاف حسین سمارٹ تھے, افاق احمد نہیں سمارٹ تھے. اس کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے کہ میں شو وائنڈ اپ کر دوں؟ آپ کی اس بات سے میں ایگری کر لیتا ہوں کہ الطاف حسین سمارٹ تھے, الطاف حسین نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. بیوقوف بنایا تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اردو بولنے والے اتنے سارے ووٹر کو بیوقوف کہہ رہے ہیں جو الطاف حسین کو ووٹ دیتے ہیں؟ الطاف حسین نے تمام ووٹرز کو بیوقوف نہیں بنایا, ان لوگوں کو بیوقوف بنایا جنہوں نے اس کی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اسے فری ہینڈ دیا جائے, اسے گورنمنٹ مشینری سپورٹ کرے تاکہ وہ یہاں کے لوگوں کو ہاسٹیج بنا کر مینڈیٹ حاصل کر سکے, اور اس مینڈیٹ کو بارگیننگ کے لیے اس نے استعمال کیا. سر ہاسٹیج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یرغمال بنایا ہوا بھائی. میں مطلب ہاسٹیج سے مراد آپ کا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے, ووٹ نہیں ڈال سکتے. کیسے نہیں ڈال سکتے؟ نہیں ڈال سکتے. ایک منٹ,
क्लिफ्टन में खुशबक शुजा साहिबा जीतती हैं, बड़े नेरो मार्जिन से हारते हैं। आप जाइए उनके पास, इख्तियार बेग साहब, आप जाइए इख्तियार बेग साहब से मालूम कीजिए कि उन्होंने पिटीशन दाखिल क्यों की थी। तो हारने के बाद कौन कहता है पाकिस्तान में कि मैं सही हारा हूं? वजह पूछिए और वो हकाइक आपको बताएंगे। अब उन्होंने तस्लीम कर ली। क्लिफ्टन डिफेंस सबसे इंडिपेंडेंट एरिया है पाकिस्तान का, इंडिपेंडेंट नहीं है उसके जहां अंदर पर 2002 में मुत्तहिदा ने मार खाई है। जरा आप क्यों भूल जाते हैं कि उसमें वो कच्ची आबादियां भी शामिल हैं जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाकायदा यूनिट है डिफेंस, और अगर क्लिफ्टन के इलाकों के अंदर वो उस तरह एग्जिस्ट नहीं करते जिस तरह फेडरल एरिया के अंदर वो पिक्टे लगाते हैं, तो क्या दिल्ली कॉलोनी के अंदर और पंजाब कॉलोनी में उन्होंने पीएनटी कॉलोनी में ये सब कुछ नहीं किया? तो ये और पीएनटी कॉलोनी और दिल्ली कॉलोनी के वोट क्या डिफेंस और क्लिफ्टन के लोगों से ज्यादा वोट नहीं थे? तो ये पहले तो नहीं हो रहा था ना बाबा, ये हमेशा से होता है, हमेशा से होता तो है। मुत्तहिदा इन्हीं एरियाज में 96 और 2002 में कैसे हार गई? वहां पर उस वक्त उन लोगों ने वहां काम नहीं किया था, वहां पीएनटी कॉलोनी काम नहीं किया था, फिर काम किया ना मुत्तहिदा ने, तो इसलिए जीती ना 2008 में। बस ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। यरगमाल नहीं अच्छा, काम करना यरगमाल बनाना होता है? मुत्तहिदा कौमी मुस्तफा कमाल जैसा नाजिम काम करे। मैं खानज़दा साहब मेरी बात सुनिए, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गई है और जहां मुत्तहिदा कौमी ने काम किया है वहां पर उन्होंने यही तर्ज अमल इख्तियार किया है, दहशतगर्दी, खौफ, असला, इसके अलावा कभी कुछ नहीं किया। ये खौफ और असले के लिए ब्रिज बनाया मुस्तफा कमाल ने, खौफ और असले के लिए शहर को डेवलप किया। और एक मिनट, और एक टाइम था, मुस्तफा कमाल से मंसूब करने से पहले इन तमाम मंसूबों को आप जाके चेक कीजिए कि ये मंसूबे किसके थे और कब पास हुए थे। ये अवाम को आप लोग एक और बात बताइए, अवाम को ये हकाइक बताइए। नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में ये तमाम के तमाम मंसूबे तैयार किए गए और उसके ऊपर काम शुरू किया गया। ये बुग़्ज़े एमक्यूएम में आप किसी को भी क्रेडिट देने को तैयार ना, मतलब कि एमक्यूएम को क्रेडिट ना मिले, बाकी दुनिया में किसी को भी अच्छा, इस हकीकत से आप इनकार करेंगे कि ये तमाम मंसूबे, अगर आप, मैं ये बात मानता हूं कि नेमतुल्लाह साहब बहुत अच्छे नाजिम थे। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये मंसूबे क्या नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में स्टार्ट नहीं हुए? नेमतुल्लाह साहब एक बहुत अच्छे नाजिम थे, बट मुस्तफा कमाल भी बहुत अच्छे नाजिम थे। मैं मना नहीं कर रहा, बस ये मान लेना, मैं मना नहीं कर रहा। इसमें क्या अर्ज है? ये मत कहिए कि उनके दौर में डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट थे नेमतुल्लाह खान साहब ने स्टार्ट किए, तकमील उनके दौर में। मुस्तफा कमाल अच्छे नाजिम थे? मुस्तफा कमाल अच्छे नाजिम थे। मुस्तफा कमाल, अगर आप इस बंदूक की वजह से थे या काम की वजह से थे? अगर आप इस हवाले से कह रहे हैं उनके दौर में ये चीजें तकमील पाई। आपके बाहर का रोड बड़ा चौड़ा हो गया ना, आपके घर के बाहर का रोड बड़ा चौड़ा कर दिया, वरना वो सोचते कि आफाक अहमद के बाहर का रोड है, मैं तो नहीं करता चौड़ा। इससे भी चौड़ा था, इससे पहले इससे भी चौड़ा था रोड, ठीक है ना? मतलब अच्छा, एक और सवाल है जी, बताइए। बिजनेस कम्युनिटी आमतौर पर ये एमक्यूएम से एक फासले पे रहती थी, तो बड़ी परेशान रही है 90s के दौर में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आज मैं ये देखता हूं कि मुत्तहिदा का कोई भी फंक्शन हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उसमें जाता है, चाहे वो नहीं जाएगा तो कारोबार बंद हो जाएगा। तो 90s में बंद नहीं हो सकता था जब नहीं आते थे? इस पोजीशन में नहीं थे सर। 90s में जो मुत्तहिदा का इमेज था आज तो नहीं है वो। 90s में तो एक अलग इमेज था, आज तो एक सॉफ्ट इमेज आ गया मुत्तहिदा का। उससे ज्यादा खाइफ हैं आज, पहले से ज्यादा खाइफ हैं, इसलिए कि पहले से ज्यादा कत्ल हुए। 90s के कत्ल उठा के देख लीजिए और आज के कत्ल उठा के देख लीजिए। क्या आफाक अहमद के आबा अजदाद भूखे नंगे आए थे इंडिया? इल्म की दौलत से माला माल आए थे। किसी की तस्हीह के लिए और हालात की बेहतरी के लिए भी बात करते हैं, या सारी बात बुग़्ज़े एमक्यूएम और बुग़्ज़े अल्ताफ हुसैन साहब में करते हैं? मैंने अगर करनी होती तो मुशर्रफ के खिलाफ में क्यों कहता कि कराची में अमन के बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। अमन है माशाल्लाह आजकल कराची में, आपकी रिहाई से पहले था, बट अब अल्लाह